بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو، تاریخ 19 اپریل 2021۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے لل دید۔ اسی لل دید کے سبق کا تیسرا پیرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو بچوں امید ہے کہ آپ غور سے سنو گے۔ لل دید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد کہا اور ایک مست کلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بچوں مصنف کہتے ہیں کہ لل دید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یعنی لل دید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، یعنی ان کے صبر کی اب انتہا ہو گئی، تو انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کو خیر باد کہا۔ اپنے گھر کے کام کاج کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ جگہ جگہ گھومنے لگی۔ مست کلندر یعنی مست درویشی کی حالت میں گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کو آتے ہوئے دیکھا۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر کبیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ جب لل دید نے دیکھا کہ آگے راستے سے حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی آ رہے ہیں، تو لل دید کو اس حالت میں ان کا مقابلہ کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ لل دید ان کا مقابلہ کرنے، ان کو ملنے سے، ان کو دیکھنے سے شرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو کہیں چھپانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی، جب انہیں اپنے آپ کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی، تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ جب انہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تو انہوں نے ایک نان بائی کی دکان میں گھس کر دہکتے ہوئے، شعلہ بھڑکتے ہوئے آگ میں وہ کود پڑی۔ بیچارے نان بائی کے تو ہوش اڑ گئے۔ بیچارہ نان بائی تو حیران ہوا، پریشان ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس میں تنور سے برآمد ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد، تھوڑی دیر کے بعد، جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ جب اس تنور سے خوبصورت لباس پہن کر، خوبصورت شکل صورت سے لل دید اس تنور سے برآمد ہوئی، اس تنور سے نکلی۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ بعد میں جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھ کر ان کے سامنے نیم برہنہ حالت میں چتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ لل دید نے کہا کہ
کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو آتے ہوئے دیکھا، کسی عظیم شخص، کسی خدا کے نیک بندے کو آتے ہوئے دیکھا، جس کے سامنے میں ننگی چیتھڑے یا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جانے میں بہت شرم آئی، مجھے شرم محسوس ہوئی، مجھے لاج آئی۔ لل دیڈ اس واقعے کے بعد کہیں بار حضرت امیر کبیر سے ملی۔ اس دن کے بعد، اس واقعے کے بعد، جب انہوں نے اپنے آپ کو حضرت امیر کبیر سے چھپا کر دہکتے تنور میں کود پڑی اور پھر تنور سے برآمد ہوئی، اس کے بعد جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اس واقعہ کے بعد وہ بہت دفعہ حضرت امیر کبیر سے ملی، اور ان کے علاوہ، حضرت امیر کبیر کے علاوہ، حضرت شیخ نور الدین ولی سے بھی ملتی رہی۔ دونوں بزرگ لل دیڈ کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ حضرت امیر کبیر کے بعد وہ حضرت شیخ نور الدین ولی سے بھی ملتی رہی، اور لل دیڈ، یہ دونوں بزرگ، حضرت امیر کبیر، حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بزرگ لل دیڈ کے روحانی مرتبے سے بہت اثر انداز ہوئے، بہت متاثر تھے۔ وہ اس کے مرتبے سے، اس کے رتبے سے بہت متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کیا، دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں لل دیڈ کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو اسی دوران لل دیڈ کا وہاں سے گزر ہوا، یعنی لل دیڈ وہاں سے کہیں جا رہی تھی، گزر رہی تھی۔ حضرت شیخ کی والدہ اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اپنی فریاد کی۔ لل دیڈ نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی؟ جب لل دیڈ نے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں لیا جو دودھ نہیں پی رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ اے ننے بچے، تمہیں دنیا میں آنے سے شرم نہیں آئی؟ جب تم دنیا میں آئے تو تمہیں لاج نہ آئی، تمہیں شرم نہ آئی، تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم؟ اب تمہیں دودھ پینے میں کیوں شرم آتی ہے؟ کیوں شرما رہے ہو؟ یہ کہہ کر لل دیڈ نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ تو یہ الفاظ کہہ کر لل دیڈ نے شیخ نور الدین ولی، جس نے اس وقت جنم لیا تھا، جو چھوٹے بچے تھے، انہیں اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ باقی وسلام۔